الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الحج اشہر معلومات جاہلیت کے زمانے میں شروع سے ہی حج کے مہینوں کا سب کو پتہ تھا. اسلام نے انہی کو باقی رکھا. حج انہی مہینوں میں ہو سکتا ہے. الحج اشہر معلومات شوال ذیقعد اور ذی الحجہ. فمن فرض فیہن الحج اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ ساری عمر ہے. جیسے حج کی میقات ہے ایسے ہی اللہ کو راضی کرنے کے لیے جوانی سے یہ میقات 40 سال تک. اس کے بعد پھر آدمی کند ہو جاتا ہے. تو الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج. حج تو ایک دفعہ ہی فرض ہے، لیکن اگر کوئی نفلی نیت کر لے حج کی تو اس پہ پھر فرض ہو جاتا ہے. شروع کر دے تو پھر پورا کرنا پڑتا. ایسے ہی نفلی روزہ نفل شروع کر دیں تو پھر ضروری ہو جاتا ہے. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. جیسے نماز میں نیت باندھ کر پھر اپنی مرضی نہیں کرنا، ایسے ہی حج میں احرام کی نیت کر کے احرام باندھ کے حج کی نیت کر کے اپنی مرضی نہیں چلے. کلمہ پڑھ کے بھی اپنی مرضی نہیں ہے. پہلے اپنی مرضی کرتے تھے پھر سب چھوڑتے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق. نہ بے حیائی کا کوئی کام کرنا ہے. اپنی بیوی کے ساتھ بھی شہوت والا معاملہ نہیں کرنا. فلا رفث جیسے رمضان روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ تعلق جو ہے شہوت کے ساتھ یہ ناجائز ہے. نماز میں بھی پابندی، روزے میں بھی پابندی، حج میں بھی پابندی. رمضان میں اتنی رات ہی راتوں میں جائز ہے رمضان کی راتوں، لیکن حج میں جب تک احرام ہے یہ ساری دن رات پابندی. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج چونکہ روحانی عبادت کی چوٹی ہے اس لیے گناہ کے کام کے نزدیک بھی نہیں جانا. ولا فسوق. دل میں بھی اچھے خیالات، باہر بھی. دل کو بھی گناہ سے بچانا، باہر سے بھی بچانا. قلب بھی اپنا درست کرنا، قالب بھی درست کرنا. جیسے احرام باندھ لیا دل کو بھی بدلنا ہے جامع احرام کے ساتھ. باہر بدل لیا اندر بھی بدل، دل کو بھی بدل جامع احرام کے ساتھ. ایک سکھ مسلمان نے احرام باندھ کے جا رہا تھا. اسے کہا کہ جیسے باہر سے بدلے ہو دل بھی بدل کے آنا. تو حج جو زندگی بدل دیتا ہے. مبرور حج، مقبول حج زندگی بدل کے رکھ دیتا ہے. ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. سفر میں آدمی کی طبیعت چڑچڑی ہو جاتی ہے. حج کا سفر لمبا ہوتا ہے. دنیا بھی سفر ہے. ایسے دنیا میں بھی جھگڑے اچھے نہیں ہیں. جو جھگڑالو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے.
تو حج میں بہت ہی ضروری ہے کہ آدمی جھگڑوں سے بھی بچے. ولا جدال لا فسوق ولا جدال فی الحج. جو زیادہ جھگڑے کرتا ہے وہ ظلم کر دیتا ہے، جو زیادہ باتیں کرتا ہے وہ جھوٹ بھی بول لیتا ہے. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. یہ حج جو ہے یہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے. جیسے رمضان بھی سیزن ہے، حج میں بھی یہ سیزن ہے. بعض تجارت کا سیزن بھی لگاتے تھے، منڈیاں لگاتے تھے، ذو المجاز وغیرہ، اس کی بھی اجازت ہے. لیکن تجارت کی بھی اجازت ہے. یہ اسلام کی خوبی، اس نے دنیا اور دین ساتھ ساتھ رکھی، کوئی رہبانیت نہیں ہے. حج کے ساتھ بھی تجارت کر سکتے، روزے کے ساتھ بھی تجارت کر سکتے. نماز میں کچھ نہیں کر سکتا، نماز کے بعد کر سکتا ہے. جمعے کے بعد پھر اللہ کا فضل تلاش کرو. فضل تلاش کرنا ہے، حرام نہیں، فضل حلال کو کہتے ہیں. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. نیکیاں خوب کماؤ. حج کے زمانے میں نیکیاں خوب کرو. ایک ایک نیکی لاکھوں کے حساب سے مل رہی. جیسے تجارت میں آدمی کہتا ہے یہ سیزن ہے کما لوں، پھر پتہ نہیں ہاتھ آئے کہ نہ آئے. ایسے ہی حج میں بھی یہ سوچیے، رمضان میں بھی یہ سوچیے. بلکہ ساری زندگی ہر شب قدر است گر قدر بدن. ہر رات ہی شب قدر ہے، اس کی قدر کر لو. وتزودوا. یہ اسلام کی خوبی ہے. توشہ بھی ساتھ لے جاؤ. دنیا سے منع نہیں کیا، کھانے پینے کا سامان بھی لے جاؤ، کھجوریں لے جاؤ، ستو لے جاؤ، جو بھی لے جا سکتے ہو لے جاؤ. وتزودوا. پیسے لے جاؤ. فإن خیر الزاد التقوی. تو جیسے دنیا کے سفر میں توشہ لیتے ہو، ایسے ہی آخرت کا بھی سفر ہے. تو شریعت پہ چلتے ہوئے وہ سفر کرنا ہے اور تقوی کا توشہ ساتھ لے جانا ہے. تقوی کام آئے گا. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی. ایک بزرگ فرماتے ہیں لا معین الا اللہ. مدد کرنے والا حقیقت میں اللہ ہی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی مدد نہیں کر سکتا. اللہ کے ہاں حکم ہو جائے تو لوگ بھی مدد کر دیتے. حقیقی مددگار اللہ. لا دلیل الا رسول اللہ. رہبر اور رہنما آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں. لا دلیل الا رسول اللہ. لا زاد الا التقوی. تقوی سے بڑھ کر کوئی توشہ نہیں. دنیا میں بھی کام ہے، خبر میں بھی کام ہے، حشر میں بھی، پل صراط پہ بھی، ہر جگہ کام ہے. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی. تقوی میں یہ بھی داخل ہے اپنے آپ کو آدمی سب سے کم درجے کا سمجھے، تکبر نہ ہو. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معرفت خدا بر آنکس حرام است. کہ بہتر از خود را بہتر از کافر فرنگی میدانت. کافر فرنگی سے بھی، ظالم کافر سے بھی اپنے آپ کو جو بہتر جانتا ہے اس پہ بھی اللہ کی معرفت حرام ہے. وہ بھی اللہ کو پہچان نہیں سکتا. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زمن داند سگے نصرانیاں آر کہ اوست بے گناہ من گناہ گار. مجھ سے تو عیسائیوں کا کتا بھی آر اور ننگ محسوس کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں بے گناہ ہوں، میں گناہ گار نہیں ہوں، یہ گناہ گار ہے. تو جانور تو گناہ بھی نہیں کرتا، انسان گناہ.
اپنے آپ کو گناہ گار سمجھو، ہر واتقون یا اولی الالباب، اللہ سے ڈرتے رہو، بڑا نہ سمجھو، یہ نہ سمجھو میں حاجی بن گیا، میں نمازی بن گیا، بلکہ اے عقل مندو، اللہ نے عقل مندوں کو خطاب، اے عقل والو اللہ سے ڈرو۔ تو عقل کی بڑی اہمیت۔ عقل تین طرح کی ہے، ایک شیطانی عقل، شیطانی عقل نے شیطان کو گمراہ کیا، ایک ہے نفسانی عقل جس سے دنیا کے کام چلاتے ہیں، شیطانی عقل کفر اور معصیت کی دعوت دیتی، ایک ہے نفسانی عقل جس سے ہم دنیا کے کام چلاتے ہیں، یہ سائنس کی ترقیاں بھی نفسانی عقل ہے، ایک ہے رحمانی عقل یا یزدانی عقل، اللہ والی عقل، اس سے ایمان، تقوی، پرہیزگاری، نیک اعمال، گناہوں سے بچنا، یہ ساری چیزیں اس سے ملتی۔ اصل یہ واتقون یا اولی الالباب، اے عقل مندو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ عقل اگر دل کے تابع ہو تو یہ رحمانی عقل، شریعت کے تابع ہو اگر عقل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو تو یہ رحمانی عقل، اگر یہ نفس کے تابع ہو جائے تو پھر شیطانی عقل بن جاتی۔ اس لیے واتقون یا اولی الالباب، عقل مند ان کو اللہ بار بار خطاب، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مند سوچتے ہیں، لب کی جمع لباب، اولو الالباب، لب لباب کہتے، لب لباب خلاصہ، خالص چیز، تو عقل خالص چیز ہے، اللہ کے ہاں سب سے بڑی قیمت عقل کی ہے۔ نماز آدمی پڑھتا ہے، دو آدمی پڑھتے ہیں، ایک عقل مند ہے اور اسے سارا پتہ ہے نماز میں میں کیا کر رہا ہوں، اس کی نماز، اور ایک اس کو عقل نہیں ہے، علم نہیں ہے، اس کی نماز زمین آسمان کا فرق۔ تو واتقون یا اولی الالباب، تو عقل سے کام لینا، کائنات میں بھی غور و فکر کرنا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شمار آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، لیکن عقل ہو۔ وتلک الامثال نضربها للناس وما یعقلها الا العالمون، یہ مثالیں اللہ بیان کر رہے ہیں، ان کو عقل مند عالم لوگ ہی جانتے ہیں، عقل لوگ ہی جانتے ہیں، وما یعقلها الا العالمون۔ تو یہاں بھی اللہ فرمائے واتقون یا اولی الالباب، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اللہ کا فضل تلاش کر سکتے ہو، مزدوری کر سکتے ہو، حج بھی ساتھ ساتھ مزدوری بھی کر سکتے، کام بھی کر سکتے، لیکن مقصد تجارت نہ ہو۔ دنیا میں بھی ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو بھی مقصد نہیں بنانا، دکان کر رہے ہیں مقصد نہیں بنانا، تجارت کر رہے ہیں مقصد نہیں بنانا، ملازمت کر رہے ہیں اس کو مقصد، دنیا کو مقصد نہیں بنانا، دین کو مقصد بنانا۔ ایسے حج میں بھی اس کی مشق، کام کر سکتے ہو، تجارت بھی رستے میں کر سکتے، کرایہ کی سواری لے جا سکتے ہو، حج بھی ساتھ کر لو، کرایہ کی سواری بھی لے لو، احرام کا کپڑا بھی لے جاؤ، جس کو ضرورت ہے وہ لے لے، سینے کی ضرورت، دردی کا کام کر سکتے ہو، حجامت کر سکتے ہو، یہ ساری مزدوری کر سکتے ہو، کوئی آر نہیں ہے۔ ابراہیم بن ادھم بادشاہ تھے، ایک اللہ والے کے ساتھ انہوں نے حج کیا، بلخ کا ایک صالح آدمی تھا، اس کے ساتھ حج کیا۔ حج میں اچھا ساتھ بھی بہت ضروری ہے، اچھا ساتھ۔ تو حج سے اتنے متاثر ہوئے، اتنا حج کا اثر ہوا، سلطنت ہی چھوڑ، سلطنت چھوڑ، مزدوری کرنے لگے۔
کسی باغ کی رکھوالی کر اور نیک روزی کما کے گزارا کرنا شروع، فکر لگتی. تو حج سے تو زندگی بدل جاتی. تو مقصد اس کو بنو. دنیا میں بھی مقصد دنیا کو بنانا نہیں. دنیا میں آئے ہیں، دنیا دار تو سارے ہیں ہم، اس لیے دنیا بھی مانگنی ہے، آخرت بھی مانگنی. کافر صرف دنیا مانگتے، ان کا مقصد ہی دنیا، علم بھی دنیا ہی. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون ذلک مبلغهم من العلم فأعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا. صرف دنیا ہی کا ارادہ. ذلک مبلغهم من العلم. تو ایسے نہیں بننا، کافروں کی طرح نہیں بننا، نہ منافقوں کی طرح بننا. منافق صرف باتیں ہی باتیں، باتوں قسمیں ہی قسمیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ سے بڑی محبت ہے، آپ کا بڑا احترام ہے. تو منافقوں کی طرح نہیں، دل سے بھی احترام ہو، زبان پہ بھی ہو اور عمل بھی ہو. تعصل الہ وانت تظہر حبہ، تعصر رسول وانت تظہر حبہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی کر رہا ہے اور ان کی محبت کے بھی دعوے کر رہا ہے. ھذا لعمری فی القیاس بدیع. یہ عجیب بات. لو کان حبک صادقا لاطعتہ. اگر تیری محبت صحیح ہوتی، سچی ہوتی تو ضرور اتباع کرتا، ان کی اطاعت کرتا. ان المحب لمن یحب مطیع. محبت کرنے والا اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے. جو محبوب کہتا ہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اس لیے اپنی عقل کو بھی پیچھے چھوڑنا، سمجھ میں آئے نہ آئے. حج کے اعمال جو ہیں سمجھ میں نہیں آتے. میں لباس کیوں چھوڑوں، خوشبو کیوں چھوڑوں، ناخن کو کیوں چھوڑوں، بالوں کو کیوں چھوڑوں، ٹوپی کو کیوں چھوڑوں، گھر کو کیوں چھوڑوں، کاروبار کو کیوں چھوڑوں، یہ چکر کیوں لگاؤں، یہ صحیح کیوں کروں. سمجھ میں نہیں آتی. یہ میدانوں میں کیوں پھروں، کبھی عرفات، کبھی مزدلفہ، کبھی مینا، کبھی پتھر مار. یہ کیا کر رہے، سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ نفس کی اصلاح ہو رہی ہے، تقویٰ آ رہا ہے، تیری زندگی بدل رہی ہے. یہ اعمال ہے، ان کے اثرات ہے. جیسے ڈاکٹر کوئی دوائی دیتا ہے، مریض کو سمجھ میں نہیں آتی، اس کے کہنے پہ آدمی اعتماد پہ کھا پی لیتا ہے، دوائی کھاتا ہے، پی لیتا ہے، بعد میں سمجھ میں آتی واقعی اس کا اثر. تو سمجھ میں آئے نہ آئے تو عقل مندی ہے. اپنی عقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل پہ قربان. عقل خیش قربان کن بپیش مصطفیٰ. 3 چیزیں ضروری: اعتقاد، اعتماد، انقیاد. راہبر ماننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راہبر مانا، رسول مانا اور رہنما مانا، تو آپ پہ اعتقاد بھی ہو، پورا اعتماد بھی ہو. آپ ہمیں غلط راستے نہیں لے جائیں گے، آپ ہمیں، ہمارے محسن ہیں، آپ ہمیں اچھی جگہ لے جائیں گے، جنت میں لے جائیں گے، اللہ کی رضا کی طرف لے جائیں گے. پھر انقیاد. جب آدمی کا اعتقاد بھی ہو، اعتماد بھی ہو، پھر اس کی بات ماننا آسان. انقیاد، پھر کام بن جائے گا. تو اللہ میں اس کی توفیق عطا فرمائے. ہر عمل میں سمجھ میں آئے نہ آئے. قربانی کرتے ہیں، کیا مصلحت ہے، اتنے جانور ذبح کرتے ہیں، کیا مصلحت، اتنے پیسے لگا کے حج کے لیے جاتے ہیں، یہی غریبوں کو دے دو، فقیروں کو دے دو، مسکینوں کو دو. یہ کیوں نہیں کرتے؟ نہیں، اپنی عقل وہ بھی دو، اس سے منع نہیں، سب کو دو، رستے میں بھی دیتے رہو، لیکن یہ جانا بھی ایک دفعہ ضروری. اللہ ہمیں اس کی توفیق. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم اغفر لنا ولوالدینا والمشائخنا
رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر